شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ذکر کرنے والے بندے کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اور یہ روڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی شبہات کے ذریعے سے اور کبھی شہوات کے ذریعے سے۔ شبہات کے ذریعے کا کیا معنی کہ دل میں شبہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، اور یہ چیز اس بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ شریعت کی کسی چیز میں شک کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے پناہ مانگی اللہ کی، کیونکہ یہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شیطان شبہات کے ذریعے سے، شکوک کے ذریعے سے انسان کو برباد کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو تم اس کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دو۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اور یہ ابھی سے نہیں کام شروع ہوا، بہت پہلے سے۔ چنانچہ 10 ہجری مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، سیدہ بدیہ ان کا نام تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو یہ خبر ملی فلاں علاقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، صرف بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کے جو پھل تھے وہ کھانے چھوڑ دیے کہ مجھے کیا پتا یہ پھل اس باغ کا ہے جس کی ملکیت صحیح ہے یا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ شک پیدا ہونے پر پھل کھانے چھوڑ دیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی۔ فرمایا تلاش کرو۔ چند دن کے بعد آیا، حضرت کوئی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ بکری کی عمر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ اتنے سال بکری کی عمر ہوتی ہے۔ تو جتنے سال اس نے کہا اتنے سال حضرت نے مارکیٹ سے بکری کا گوشت لے کر کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے کیا پتا یہ چوری کی بکری کا کہیں گوشت نہ ہو جو مجھے دے دیا جا رہا۔ تو شک والی چیز، شبہ والی چیز، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے۔ اور آج ہم بیرون ملک کے ریسٹورنٹ سے چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں۔ بھئی انہوں نے کیا چیز اس میں ڈالی، کیا پکایا، ہمیں تو نہیں پتا۔ اگر ہم کھائیں گے تو اپنا باطن کا نقصان کریں گے، اپنی روحانیت کا نقصان کریں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل منور ہو تو ہمیں شبہ والی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ابو عقبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھ کے نکلے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی جیب میں کچھ دینار تھے، وہ گر گئے۔ تو دوبارہ گئے لینے کے لیے، ایک جگہ انہیں دینار پڑے ہوئے مل گئے، مگر دل میں خیال آیا ضروری تو نہیں کہ یہ میرے ہو سکتا ہے کسی اور کے گرے ہوئے ہو۔ اس خیال کے آنے کی وجہ سے انہوں نے ان دیناروں کو نہیں اٹھایا کہ کیا پتا یہ کسی اور کے ہوں۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز میں شک پڑ گیا اب اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اور دوسرا طریقہ ہے
کہ شیطان انسان کو شہوات کے ذریعے سے گراتا ہے، اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کا سمپل حل بتایا کہ تم ایسے خیال کو ذہن میں ٹکنے ہی نہ دو، جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آئے تم اللہ کو یاد کرو تاکہ یہ خیال ذہن سے فوراً نکل جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے فون پہ اگر کسی کا میسج آتا ہے، اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سوچیں گے۔ اسی طرح شیطان ذہن میں خیال کا میسج بھیجتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا خیال ہے، اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو نہ پڑھیں، اگنور کر دیں، کوئی نقصان نہیں دے گا۔ خیال کا ذہن میں آ جانا یہ برا نہیں ہے،